السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے 3718 کہ جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا. تو ان کا ایک سوال تھا یہ کہ اس کے ذمہ دار حضرت علی نے یعنی اس کے قصاص کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ سوال یہ تھا کہ زبیر رضی اللہ عنہ، بلکہ میں تو آپ کو کہوں گا کہ جناب زبیر کے بجائے آپ رضی اللہ عنہ بولیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. صحابی ہے نا، رضی اللہ عنہ. جی ٹھیک ہے. صحابہ کا جب نام لیں تو رضی اللہ عنہ بولیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جنتی ہیں، مبشر بالجنہ ہے، اور جو ٹاپ 10 صحابہ ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے ان میں زبیر رضی اللہ عنہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان میں تو کوئی شک ہی نہیں رضی اللہ عنہ ہونے کا. ان کے زبیر طلحہ رضی اللہ عنہ دونوں، شارٹ کٹ میں میں نے بولا تھا. ہاں، تو یہ دونوں صحابہ ہیں اور جنتی صحابہ ہیں. آپ کا جو یہ کہنا ہے کہ جنگ جمل میں دونوں شہید ہو گئے تو بدلہ کیوں نہیں لیا علی رضی اللہ تعالیٰ نے؟ تو دیکھیں ابھی جلدی ہی میں نے ایک اس ٹاپک پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا. انشاءاللہ کبھی وقت ملتا ہے تو میں ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کر دوں گا، اور میری کتاب جو معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق اس میں یہ سب بات آئے گی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس دور میں جو آپسی خانہ جنگی ہوئی، آپسی لڑائیاں ہوئی ہیں، چاہے جمل ہو، چاہے صفین ہو، چاہے جو بھی لڑائیاں ہوئی ہیں جو مسلمانوں کے بیچ میں ہوئی ہیں اور حکومت اس میں انوالو رہی ہے، تو ایسی لڑائیوں میں صحابہ اور سلف کا یہ اتفاق تھا کہ یہ لڑائی ختم ہونے کے بعد دوران جنگ جو نقصان ہوا ہے، چاہے جانی نقصان ہوا ہے یا مالی نقصان ہوا، تو جنگ ختم ہونے کے بعد اس نقصان کی کوئی بھرپائی نہیں کی جائے گی. یعنی چاہے کسی کی جان گئی ہو، چاہے کسی کا مال گیا ہو. میدان جنگ میں یا لڑنے میں جب آدمی جاتا تھا تو صرف جان لے کے نہیں، مال لے کے بھی. مجاہد بھی نکلتا ہے تو خرج من مالہ و بنفسہ، تو مال اور جیسے گھوڑا ہے، تلوار ہے، جو بھی چیزیں ہیں، تو مال اور جان دونوں لے کے آدمی اترتا ہے لڑائی میں. تو چونکہ آپسی لڑائیاں تھی اس لیے تمام صحابہ کا اور تابعین کا اتفاق تھا کہ ان لڑائیوں میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں ان پر کوئی قصاص اور کوئی بدلہ نہیں ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں گے جمل میں جو صحابہ شہید ہوئے، جنگ ختم ہوئی تو سارا معاملہ ختم. نہ جان کا بدلہ آپ مانگ سکتے ہیں، نہ مال کا مانگ سکتے ہیں. مال کے بارے میں بس اتنا ایکسیپشن تھا کہ اگر کوئی خاص مال کسی کے پاس نکل گیا تو وہ واپس کر دیا جائے گا، اس کا خاص مالک آ گیا. لیکن اگر ڈیمیج ہو گیا، نقصان ہو گیا، تلف ہو گیا تو پھر آپ نہیں مانگ سکتے ہو. لیکن اگر سیو ہے، بچا ہوا ہے، ہاتھ میں ہے، اور جنگ ختم ہونے کے بعد کوئی آئے کہ بھئی یہ تو میرا تھا دے دو، تو اس کو دے دیا جائے گا. لیکن اگر میدان جنگ میں تباہ ہو گیا، تلوار ٹوٹ گئی، گھوڑا گم ہو گیا، یا اونٹ پکڑ لیا، جبا کر کے کھا گیا، تو پھر اس کا کوئی بھرپائی نہیں ہوگی. تو یہ تمام لڑائیوں میں جو آپسی لڑائیاں نا، چاہے جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، حتیٰ کہ کربلا بھی، ان تمام لڑائیوں میں کبھی بھی آپ کسی صحابی، کسی تابعی سے آپ ایک لائن کا بھی جو ہے یہ بیان نہیں پا سکتے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بدلہ چاہیے. کیونکہ سب کا یہ ماننا تھا کہ ان لڑائیوں میں قصاص کا قانون نہیں چلے گا، بلکہ ان لڑائیوں کو جانے دیں. اس سے پہلے جو لڑائیاں ہوئی ہیں، حتیٰ کہ عہد رسالت میں بھی، اس سے پہلے بھی، تو لڑائیوں کا قانون ہی یہی ہے کہ لڑائی میں اگر کسی کو آپ نے مار دیا نا، تو آپ کسی بھی مقصد کی وجہ سے آپ نے کسی کو قتل کیا ہو، کچھ بھی رہا ہو، جنگ ختم تو بدلہ کا مانگ کی بھی ختم. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، جب حمزہ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں ان کے گھر والوں کو مار دیا تھا تو انہوں نے کیا کہا؟ وحشی جو ان کا غلام تھا، ابھی لوگوں نے مشہور کر دیا کہ ہند رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا، جھوٹی بات ہے. یہ جبیر بن مطعم کے گھر والوں نے بھیجا تھا، ان کا غلام تھا وحشی. تو انہوں نے کہا کہ جا کے حمزہ کو تم مار دو رضی اللہ عنہ تو تم آزاد ہو جاؤ گے. تو اب بتائیے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کا گھرانہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن جنگ بدر کا بدلہ لینا چاہتا ہے. تو بتائیے جنگ بدر کے بعد 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، یا 5 دن کے بعد کیوں نہیں بھیجا وحشی کو کہ جاؤ مار دو حمزہ رضی اللہ عنہ کو، تم آزاد ہو جاؤ گے؟ آخر جنگ ہی میں کیوں بھیجا؟ کیونکہ اگر وہ جنگ کے علاوہ حمزہ کو گیا ہوتا رضی اللہ عنہ کو مارنے تو بتائیے بچتا، وحشی آزاد کیسے ہوتا؟ اسے مار دیا جاتا. اگر حمزہ رضی اللہ عنہ کو گھر میں جا کے مارا ہوتا، راہ چلتے مارا ہوتا، تو پکڑا نہیں جاتا، وہ وحشی خود مارا جاتا. لیکن یہ وحشی، اس کو لڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ صرف اپنی آزادی کی خاطر احد کے میدان میں گیا، حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، بھاگ آیا یہ کہ آگے اس کا کوئی رول نہیں تھا، اور یہ جو ہے آزاد کر دیا گیا. آپ سوچے بچ کیسے گیا؟ یہ اس لیے بچ گیا کیونکہ اس نے یہ واردات جنگ میں انجام دی تھی. اس نے اگر یہ جنگ سے باہر مارا ہو تو یہ بچتا، اس کی بوٹیاں نوٹ ڈالتے، لیکن چونکہ جنگ میں مارا اس لیے بچ گیا. تو بھائی جنگ کا قانون یہ ہوتا ہے کہ جب تک جنگ چل رہی ہے، جنگ بند
تو اس کے بعد کوئی بدلہ نہیں, نہ مالی نقصان کا نہ جانی نقصان کا, اس کے بعد کوئی بدلہ نہیں, یہ تو پہلے بھی چلا رہا تھا. تو ایسے جو سلف میں جو آپسی لڑائیاں ہوئی اس میں یہی باقاعدہ دستور تھا. اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کی ان کا قول صحیح سند کے ساتھ مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس میں چاہے جانی نقصان ہوا چاہے مالی نقصان ہوا. امام زہری رحمہ اللہ کا بھی یہ قول ہے, امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے نقل کیا, اور مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں بھی ہے. تو کئی سلف میں سے کئی اسلاف کے باقاعدہ یہ بیان ہے, ان کے صراحت موجود ہے کہ ان جنگوں میں جو کچھ نقصان ہوا ہے اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہوگی. تو یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب تھا کہ جو شہادت ہوئی ہے اس کا قصاص کیوں نہیں لیا گیا. یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اسی میں کنٹینیو سوال دیکھیں, حضرت وحشی رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی ہیں, کیونکہ سننے ہاں میں وہ بھی صحابی ہیں, تو رضی اللہ عنہ میں بول رہا ہوں ان کو بھی, کیونکہ دیکھیں وہ پہلے کافر تھے, انہوں نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا, پھر وہ مسلمان ہو گیا, نبی پاک نے معاف کر دیا. ایک حدیث نہیں کہ جب کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اسے پرانی جتنی کفر کی بات زندگی کی باتیں سب معاف ہو جاتی ہیں, تو قصاص نبی پاک نے نہیں لیا. دوسری چیز حضرت علی والے دیکھیے مسئلہ یہ ہے نا کہ جان مارنے میں اس ٹائم پہ جب میں نے جو مثال دیا نا وحشی, اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ ایسا تھوڑی کہ میدان جنگ ہی مسلمان ہو گیا, تو بعد میں مسلمان ہوا نا, لیکن اس پر کوئی قصاص کا معاملہ نہیں چلتا ہے. مسلمان ہی ہو, یعنی مسلمان ہو کے بھی اگر کوئی جنگ میں کسی کو شہید کرتا ہے تو جنگ ختم ہونے کے بعد قصاص کا کوئی قانون نہیں چلتا ہے, نہ جنگ جمل میں, نہ صفین میں, نہ جنگ نہروان میں, کہیں پہ بھی جو لڑائیاں ہوں گے نا میدان میں اتر گئے تو اب وہاں پہ کوئی بھی کسی کو مار سکتا ہے, کوئی بھی بچ سکتا ہے, حتیٰ تک کہ کوئی غیر متعلق شخص چلا گیا نا کسی اور وجہ سے, وہ اگر مارا گیا تو اس کا بھی کوئی مقدمہ نہیں چلتا. بصرہ کے قاضی چلے گئے تھے جنگ جمل میں, ان کا مقصد سمجھانا, لڑنے گئے نہیں تھے, لیکن وہ بھی وہاں پہ قتل کر دیے گئے, کوئی مقدمہ نہیں چلا. اتنے بڑے آدمی, قاضی آدمی, اتنے بڑے آدمی کو شہید کر دیا گیا. تو بھائی یہ کوئی قانون, کوئی لا نہیں تھا. لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ ہے نا کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ان کا قصاص, اس لیے کہ عثمان بن عفان کسی لڑائی میں نہیں اترے تھے, کسی جنگ پہ نہیں گئے تھے, وہ تو اپنے گھر میں تھے, اب جو حالت امن میں تھے ان کو جا کے لوگوں نے گھر میں داخل ہو کے ان کو شہید کر دیا, تو یہاں تو قصاص مانگا جائے گا نا. تو صحابہ کرام حق بجانے کہتے تھے. میرا ایک سوال ہے کہ مطلب اور وہ معاملہ بھی نہیں ہے. دیکھیے قصاص میں اگر کوئی کافر کسی مسلمان کو قتل کر دے اور اس کے بعد وہ اسلام لے آئے تو اس کا اللہ تعالیٰ کے گناہ معاف ہو جائے گا. جو دنیا کا حق ہے نا قصاص, وہ معاف نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی چوری کر لے اور اس کے بعد اسلام لے آئے تو اس کو چوری کا گناہ نہیں ملے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مال واپس نہیں کرے گا. تو جو معاف کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی. باقی دنیا میں فقہا کا اس پر اختلاف ہے, لیکن صحیح قول یہی ہے کہ اگر ایک کافر مسلمان کو قتل کرنے کے بعد اسلام لے آتا ہے تو اس کا گناہ تو معاف ہو جائے گا, لیکن اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا. ورنہ تو کوئی بھی کافر مسلمان کو قتل کر کے بولے میں اسلام لے آیا ہوں, کوئی بھی کسی کو مار دے بولے میں اسلام قبول کرتا ہوں, ہاں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں رہ جائے گا. حضرت علی حضرت معاویہ کا جنگ ہوا, دونوں حضرات کا. میرا اس پہ یہ سوال ہے کہ جناب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے اوپر ہوا نا, عثمان رضی اللہ عنہ کے, تو حضرت معاویہ ایک طرف لوگ بولتے حق کے وہ دور تھے, حضرت علی حق کے قریب تھے. جو مطلب کہ ان کا سوال ہے میرا, کوئی میں صحابی کو پوچھ کہ حضرت علی مطلب حضرت محمد بن ابی بکر ان لوگوں کو بچا رہے تھے, جو بھی قتل کیا تھا جنہوں نے, ان کو عمر بن, اور حضرت معاویہ بدلہ قصاص کا لے رہے تھے, تو حق کے قریب وہ کیسے جو بچا رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ علی رضی اللہ عنہ بچا رہے تھے, تو ہم نہیں بول سکتے کہ علی رضی اللہ عنہ بچا رہے تھے. پر نظر تو یہی آ رہا ہے, مطلب نہیں, ان کی حکومت جو ہے پوری طرح سے قائم نہیں ہوئی اور پورا سپورٹ ان کے پاس نہیں تھا, بلکہ وہ تو مارنا چاہتے تھے بھائی. وہ تو اب مالک اشتر جو سب سے بڑا بدماش تھا, مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے, انہوں نے ارادہ کیا کہ لاؤ اس کو قتل کروا دیتے ہیں, لیکن وہ حالات ایسے نہیں دکھائی دیے. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بچانا چاہتے تھے, بس یہ ہے کہ وہ ایکشن نہیں لے پا رہے تھے, وہ اس وقت کے حالات تھے. لیکن جو ہے اس بات پر کہ قاتلین عثمان کو سزا ملنی چاہیے, اس بات پر علی رضی اللہ عنہ, معاویہ رضی اللہ عنہ, تمام صحابہ کا اتفاق تھا. میرے معلومات کے تک کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اختلاف صرف اس وقت اس بات پہ تھا کہ کب, پھر انہوں نے اس کو اپنے فوج میں کیوں رکھا؟ نہیں, اختلاف صرف اس بات پہ تھا کہ کب قصاص لیا جائے, لیکن اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں صحابہ کا کہ یہ لوگ جو ہے مجرم ہیں, ان کا قتل ہونا چاہیے, اس پہ کسی کا اختلاف نہیں تھا. باقی اس وقت کی ان کی مجبوریاں تھی, سیاسی مجبوریاں تھی, انہوں نے رکھا اس میں, ہم اس پہ جو ہے کوئی فتویٰ نہیں کر سکتے. حضرت علی کے خلافت امت کا اجماع ہو گیا تھا کیا بعد میں, یا ان کے خلافت اجماع نہیں ہوا تھا, لیکن وہ خلافت کے حقدار ہیں, خلیفہ راشد ہیں, اس پر سب کا اتفاق تھا. یعنی وہ خلیفہ سب کا, صرف بیعت نہیں ہو رہی تھی, باقی ان کے خلیفہ بحیثیت, آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اختلاف بیعت پر ہوا تھا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے, باقی بحیثیت خلیفہ تو سب کا اتفاق تھا کہ وہ خلیفہ ہیں, خلیفہ کی اہلیت رکھتے ہیں, زیادہ کوئی مستحق نہیں ہے, اس پہ سب کا اتفاق تھا. یعنی اس اعتبار سے کہیں گے تو ان کی خلافت متفق ہے. خلفائے راشد کی بات کر رہا تھا. ہاں,
खुलफाए राशिदीन कह रहे ने हैं ना, चलिए मेरे ख्याल से बात वाज़ेह है। उनके हमारे खुलफाए लिए राशिद भी फौज में जो इत्तेफाक रखने करने वाली की बात जरूरत कह रहे किफायत भाई ये कि जी। फौज में रखा क्यों, फौज में रखने का तो कोई प्रोसीजर ही नहीं था, ये कहिए कि फौज से भगाया नहीं खाली बस, ऐसा थोड़ी कि हजरत अली ने उसका तकर्रुर किया था फौज में, ऐसा है ही नहीं। अरे भाई वो बलवाई थे, वो फितनागरों में शामिल थे और वो नहीं, फितनागर कभी फिर वहां भी हालात ऐसे मौजूद होते रहे। हैं हाँ? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ रखते थे, जानते भी थे, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे मैं कार्रवाई करूंगा तो अभी कहेंगे अपने साथियों को मारता है। तो जब नबी के साथ ऐसे हालात हो सकते हैं तो एक सहाबी ने उन हालात में अगर कोई कदम उठाया है तो हम कैसे उस पर नुक्ताचीनी कर सकते हैं। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।